السلام علیکم، میں ہوں نواز رضا۔ آج میں آپ کے سامنے منی بجٹ کی تیاریوں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اسے بار بار اپنے بجٹ پر نظر ثانی کرنی پڑ رہی ہے۔ جب اس کا پہلا سال تھا، اس نے 3 منی بجٹ پیش کیے تھے۔ ابھی جو پچھلا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، اسے 7 ماہ کے دوران بہت زیادہ ریونیو کی کمی کا سامنا ہوا ہے۔ 7 ماہ میں اسے 218 ارب روپے کے ریونیو کی کمی کا سامنا ہوا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ٹیکس لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عوام پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے عوام سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے پریشان ہے تو وہ مہنگائی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون مسلسل موجودہ حکومت کی مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے اس پہ تنقید کر رہی ہے۔ اس طرح اپوزیشن کی ساری جماعتیں کا تمام تر زور اس بات پر ہے کہ موجودہ دور میں مہنگائی سب سے زیادہ بڑھی ہے۔ پچھلے دنوں ایک وفاقی وزیر نے بھی یہ کہا ہے کہ اپوزیشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن مہنگائی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ لیکن مہنگائی کی بنیادی وجوہات یہ بھی ہیں کہ موجودہ حکومت نے جہاں ڈالر کی قیمت بڑھنے دی اور اس کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہوئی، اس سے بھی مہنگائی بڑھی ہے۔ پاکستان میں جتنی مہنگائی اب کی بار ہے، شاید پاکستان میں ماضی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اس صورتحال نے پورے ملک کے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے شیلٹر ہوم بنائے ہیں۔ ان شیلٹر ہوم میں وہ لوگ بھی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے جن کو رات کو روٹی نہیں ملتی، دن کو کھانا نہیں ملتا۔ لوگ اس طرح مفت کے جہاں پر لگے ہوئے ہیں ٹینٹ، وہاں پر جا کر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار نہیں ہے، لوگ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر لوگ کاروبار جو ہے وہ شرنگ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ کارخانے بند کر کے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، یہ تو نہ تو 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو ملیں گی، نہ ہی لوگوں کو مکانات ملنا نظر آ رہے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے مزید ٹیکس اس لیے لگانے کی سوچ رہی ہے کہ اس کا اپنا جو ریونیو کا لاس ہے وہ کور ہو، اور یہ لاس کور کرنے کے لیے نئے جب ٹیکس لگائے جائیں گے تو عوام میں مزید شدید رد عمل پیدا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تمام تر پالیسیاں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ اس وقت حکومت کلی طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ یہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو بجٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اور بجٹ ٹارگٹس پورے نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں جو معاشی بری حالت ہے وہ مزید بری حالت ہوگی۔ اس لیے اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھوٹ جائے، نئی حکومت آ جائے، شاید کوئی صورتحال بہتر ہو جائے۔ اور اس کے لیے یہی وجہ ہے کہ لوگ ان ہاؤس چینج کی بات سوچ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت 15 ماہ کے دوران کوئی بھی ایسا کارنامہ نہیں کر سکی جس سے کہ یہ محسوس ہوتا ہو کہ ملکی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہر شعبے میں ناکام نظر آ رہی ہے، اور یہ ناکامیاں جو ہیں پاکستان کو ڈبو رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے سیاسی جماعتیں، بالخصوص اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر ان ہاؤس چینج کی سوچ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 2-3 ماہ جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور اس ملک میں جو ان ہاؤس چینج کی جو باتیں چل رہی ہیں ان میں کوئی کامیابی کے امکانات بھی نظر آتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں پریشانی پائی جاتی ہے، اور اس وقت یہی بات ہے کہ حکومت نے 4 مذاکراتی کمیٹیاں بنا دی ہیں اور اپنے اتحادیوں کو راضی کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی اتحادی ہیں وہ ان کے ناراضگی کا اظہار جو ہے برملا ہو رہا ہے، وہ پبلک میں بیانات دے رہے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے، اور یہ دھماکہ اگر ہوا تو یہ پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی۔ یہ موجودہ حکومت جو ہے ان ہاؤس چینج سے تبدیل ہو جائے گی، اور نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان ہاؤس چینج آیا تو ممکن ہے کہ آئندہ 4-6 ماہ کے بعد عبوری حکومت نئے انتخابات کرا دے، شاید اس کے بعد ملک کے حالات بدل جائیں۔ لیکن فی الحال تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ہر طرف بھوک ننگ افلاس کا دور ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. شکریہ.